اچھا قبلہ، انسان اگر ایک اس کو بخار ہو جائے آج کے دور میں، پہلے تو چلیے چھوٹی موٹی چیزیں کھا کر بھی ٹھیک ہوتا تھا، آج کے دور میں اگر انسان کو ایک بخار ہلکا سا ہو جائے تو وہ 3-4 دن کے لیے بستر پر ہے، موشن لگ جائے تو ناک میں بیٹھی بھی مکھی نہیں اڑا سکتا ہے وہ۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے اگر ایک لمحے کے لیے بخار ہو جائے تو ڈاکٹر کی مجھے ضرورت ہے، تیمارداری کی مجھے ضرورت ہے، کوئی مجھے سنبھالنے والا ہو، میری دیکھ بھال کرنے والا ہو، تو انسان یہ کیوں سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو آفت آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے دوسروں پر آئی ہے، میں بلٹ پروف ہوں، جی جی یہ میرے اوپر نہیں آنی ہے۔ نفسیات سے قریب معاملہ نا قبلہ۔ جی جی اگر انسان اس اینگل کو دیکھے کہ کل ایسا وقت اگر میرے ساتھ بھی آ گیا تو میں کیا کروں گا اگر ان لوگوں کا آج میں نے ساتھ نہیں دیا، جیسے انگلش میں ہماری عام بازاری زبان میں ٹٹ فور ٹیٹ کہتے ہیں قبلہ، تو جیسے کو تیسا والے اینگل سے بھی تو کرنا بہت ضروری ہے نا قبلہ اس جی جی بالکل ایسا ہے۔ تو اس پر ذرا سی گفتگو فرمائے گا، ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں۔ دیکھیں جی، بے عنوان ایک ملت کا ایک حصہ اور ایک سرزمین کا ایک فرد ہونے کے اعتبار سے میرے بہت سارے مجھ پر حقوق ہیں۔ میں اس زمین پر کوئی تنہا فرد نہیں ہوں، ایک اجتماعی مخلوق ہوں، اور کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کل کن حادثات سے میں دوچار ہو سکتا ہوں۔ دنیا کا قانون یہی ہے، اللہ نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ آج اگر ہم لوگوں کی خدمت میں ہیں تو کل بہت سارے لوگ جنہیں ہم جانتے نہیں ہماری خدمت میں ہیں، اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جسے ہم ایک انسان ہونے کے ناطے سمجھ رہے ہیں نفسیاتی طور پر، لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود نہیں رکھا، ہماری زندگی کا آغاز اس دنیا سے، آگے برزخ ہے، آگے عالم آخرت ہے اور جاودانی زندگی ہے۔ میں نے یہاں جو بھی عمل کرنا ہے اس کا ایک جگہ پہ صلہ پانا ہے۔ کل میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، کوئی حادثہ نہ بھی آئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو میں نے اجر لینا ہے نا۔ قیامت کے دن اعمال کے پلڑے میں وزن کم ہو تو اس سے بڑا کیا حادثہ ہوگا؟ میرے آخر اتنے گناہ ہیں وہ کہاں بخشے جائیں گے؟ اور ہماری احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گناہگار شخص کے لیے گناہ بخشانے کا بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ دیگر انسانوں کے دکھ درد دور کرے۔ یہ بہت جلدی اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ ویسے دعائیں بھی ہیں، توبہ بھی ہے، اعمال بھی ہیں، نمازیں، ذکر و اذکار بھی ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں کہ جو ہزاروں سال بعد نتیجہ دیتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو آنن فانن نتیجہ دیتے ہیں۔ خدمت خلق جو ہے اور لوگوں کے دکھ درد دور کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فوری ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو روایت ہے معروف کہ اللہ کو گناہگار، سخی، عبادت گزار، کنجوس سے زیادہ پسند ہے۔ قبلہ جزاک اللہ، جزاک بس وہ مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، کیا بات ہے۔